الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ذکر اصحاب و اہل بیت کے ساتھ حاضر خدمت، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا عمران اتاری مدثر العالی۔ انشاءاللہ آج بھی پرٹیکولر موضوع ہوگا، جیسے کہ محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام ہے، ذکر اصحاب و اہل بیت ہے، اور ہم ترتیب بار چل رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار اور آپ کی زندگی کے چند گوشوں پہ اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی، اور اس سے رہنمائی لیں گے، اپنی دنیا کو بھی روشن کریں گے، اللہ نے چاہا تو اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی چمکائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنے کی ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کلام بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ بڑھتے ہیں نگرانی شورا کی طرف، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں دیکھ رہا ہوں پہلے دن سے سلسلے میں شخصیات کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے، اور پھر صدیق اکبر پہ بات ہوئی تو بھی، اور فاروق اعظم پہ بات ہوئی تو بھی، اور مجھے امید ہے کہ آج بھی شخصیات کا ایک خاص کہنا چاہیے اورا ہوتا ہے، اور اس اورے کو آپ نے بڑی شدت کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، کردار کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وابستگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ نام سے ہی ہے ذو النورین، ایک والد اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، اور بیٹی کے تعلق سے ان کی سوچ بڑی مختلف بھی ہوتی ہے، اور جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک بیٹی تھی، نہ صرف 2 بیٹی تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس کے علاوہ بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس سے میں یہ غور کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہوگا، اور ان کی جو شخصیت ہوگی، اور اس شخصیت کی جو خوبیاں ہوں گی، ان خوبیوں کا عالم کیا ہوگا، یعنی آپ اس تناظر میں خاص اس تناظر میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور بات جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ممتاز کرتی ہے، وہ ان کی جو ہجرت تھی نا، ہجرت، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، تو اس ہجرت کو بھی اگر آپ غور کریں گے نا، یعنی بیٹی کے ساتھ ایک وابستگی، پھر حالات اس طرح کے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے گئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک فکر تو رہتی تھی کہ بیٹی کیسی ہے، کس حال میں ہوگی۔ اب کمیونیکیشن تو ایسا ہے نہیں، فون کے بھائی فون اٹھایا اور پوچھ لیا بیٹی کیا حال ہے۔ تو کوئی جب واپسی آئے تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی کیفیت کی خبر دی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسکین ہوئی، راحت نصیب ہوئی، اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات آقا نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہیں جنہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد وہ پہلے شخص ہیں جنہیں ایمان کی حفاظت کی خاطر، یعنی اس طرح کے جو بھی وہ جو حالات تھے، تو وہ کہ ہجرت کی جنہوں نے،
مطلب ایک اس طرح حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہ السلام کی مثال دی گئی. تو آپ کی جو ایک ہسٹری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ 6000 کے بعد آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جو ایمان کی بچانے کی خاطر جنہوں نے سنت ابراہیمی کی پیروی کی ہے. اللہ اکبر. ہجرت کے حوالے سے. ہجرت کے حوالے سے یہ جو ہجرت ہوئی تھی نا، وہ دین ایمان کی جان مال سب کی حفاظت کا ایک تھا اور ایک حکم تھا کہ ہجرت کرنی ہے. تو اس نے بھی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک الگ مقام، ایک الگ مرتبہ اس حساب سے بھی بیان کیا ہے تاریخ کی کتابوں میں. مشابہت بھی بیان فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے اخلاق جو ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ میرے سے سب سے زیادہ مشابہ عثمان کے اخلاق، ایک حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عثمان کے اخلاق کو قرار دیا. اس پر یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کا کس قدر علم تھا، ہے نا. تو ایک تو یہ دو باتیں میں نے آپ کو بیان کی. ایک اور بات جو مجھے بڑی خوبصورت بھی لگتی ہے اور اپیل بھی کرتی ہے، ایک تو بارگاہ رسالت میں جو آپ نے کہا نا کہ مقام اور مرتبے کے تعلق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائیں. ایک آپ کی اپنی کیفیت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک آپ کے بیٹھنے کے ایک اپنا ایک انداز تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، آپ اسی ایک اپنے انداز سے جلوہ فرمائیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کنڈیشن میں جو تھے وہ ایک اس کنڈیشن میں آپ جلوہ فرما رہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت کو تبدیل فرما دیتے ہیں. اور جو یہ معاملہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو پھر بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا، یعنی یہ آئے تو آپ نے اس پر کوئی وہ کہتا نا کہ کیفیت نہ بدلی. لیکن جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پھر کچھ اس طرح فرمایا، عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جسے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہاں پر اصل میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اچھا یہاں پر یہ بھی بتا دوں، یہاں پر ساری شخصیتوں کی تعارف ہو رہا ہے. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں اس انداز سے تعارف ہوا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارگاہ رسالت میں کیا مقام و مرتبہ تھا. اگر اس کو جس نظر سے عرض کرنے کی کوشش کرو تو یوں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑے مقام و مرتبے سے فائز کیا. اچھا وہ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے دور رکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی انداز مبارک رہا ہے. اور پھر میں سوچتا رہا کہ کیوں نہ رہتا کہ 200 صدیق اکبر کے تھے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو صدیق اکبر نے بھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوستی رکھی ہوئی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خوبیاں کسی اور رنگ پہ ہوں نہ ہو؟ تو وہ جو میں اوصاف پڑھے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسی طرح کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح یہ بچتے تھے اس طرح یہ بچتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ جو چیزیں تھیں، اب دیکھیں نا پھر ان سے آپ نے پچھلے سلسلے میں ایک بات کہی تھی، آپ نے فرمایا سلیم الفطرت بیان فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ لفظ ظاہر سی بات نہیں، مطلب حیات تو دیکھیں نا، مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خوبیاں جیسے کہ بیان ہوتی ہیں جی. ان میں 2 خوبیاں خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی جاتی ہیں. 2 کے تعلق سے ارشاد کیا جاتا ہے کہ یہ 2 خوبیاں خاص طور پر، نمبر 1 حیا اور نمبر 2 سخاوت. یہ 2 باتیں خاص طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت
یعنی مالدار تھے جی صرف مالدار نہیں تھے، اللہ پاک نے جی مال سے بھی نوازا تھا، تو اللہ پاک نے دل بھی ایسا دیا تھا کہ وہ خوب انہوں نے اسلام و دین کی خاطر راہ خدا میں خرچ کیا، بلکہ ہر جمعہ کو اب غلام آزاد کرتے تھے، سبحان اللہ. ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے. اچھا غلام آزاد کرنے کا تو ایسا لگتا ہے نہیں شوق تھا، مطلب موقع بہ موقع. دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا یار. اللہ کی راہ میں، اچھا یہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو یہ بھی دیکھتے تھے کہ مطلب کہ وہ ریٹرن، وہ جیسے وہ مال کی ضرورت تھی اور پھر حضرت عثمان غنی نے سارا مال مسلمانوں پر خرچ کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ سے تو مجھے 10 گنا زیادہ ملے گا، تم تو اتنا نفع دو گے. تحت پڑا ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف سخاوت کو بیان کرتے ہیں بلکہ سخاوت کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل کا بھی اس میں بیان آتا ہے کہ آپ کو سخاوت میں بھی بڑی دانائی اور عقل اور بڑا اخلاص آپ کو ملا ہوا تھا، کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں سے جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا، بارگاہ رسالت میں مال حاضر کرنا، اور پھر اس انداز پر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آ جانا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ فرمایا کہ میں راضی ہوں یا اللہ تو اس سے راضی ہو جائے، یہ دعا پوری رات فرمائی ایک روایت کے مطابق. تو یہ جو راضی والا جو معاملہ ہے نا جی، یہ گڑ ہے. میں غور سے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا بتا دوں گڑ. یہ جو آپ نے بات کہی نا، ابھی میں چاہوں گا تھوڑا اس کو آپ ہمارے لیے تھوڑا سا اور آسان کر دیں، کچھ مثالیں دے دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخاوت تو تھی لیکن اس کے ساتھ ان کی عقل مندی اور دانائی کو جو آپ نے مرج کیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب ہم بات کرتے ہیں، بلکہ کسی بھی شخصیت کی بات کرتے ہیں، تو اس کی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جس کی چھاپ غالب ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی نام لیں گے تو جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہے وہ فوراً کی 2 اوصاف بیان کر دے گا جو ابھی آپ نے بیان فرمائی، کہ ایک ان کی سخاوت اور دوسرا جو ہے ان کی حیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. لیکن ساتھ میں آپ نے جو بات کی نا کہ ان کی دیگر صفات، تو بعض اوقات وہ دیگر صفات جو ہوتی ہیں وہ خود بہت عالی شان ہوتی ہیں، لیکن وہ ان عقل مند تھے حضور، عقل مند. جی یہی اگر یہ عقل مند نہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مشورہ فرماتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ فرماتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ درست مشورہ دینا واجب ہے. صحیح ہے. ٹھیک. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ لینا یہ آقا نے اپنے صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے، کیونکہ حدیث بڑی واضح ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہے. صحیح. یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں، یہ تو وہی کہتے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. آقا کی تو شان ہی کیا ہے. جی. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مشاورت فرمایا کرتے تھے، اسپیشلی جو کلوز مشاورت جو تھی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شامل ہے. اچھا اب جو صورتحال نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خاص مشاورت کا حصہ تھے. ایسے ہی. اچھا فتاویٰ تک دیا کرتے تھے، ایسے ہی. تک کاتب تک تھے، کاتب قرآن. ٹھیک ہے. اب یہ ساری خوبیاں کس میں ہو سکتی ہیں؟ مطلب جو کتنی سوچ میں بلندی ہوگی، سوچ میں وسعت ہوگی. اچھا پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال و کچھ ماہ. جی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال و کچھ ماہ. جی. کم و بیش. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال و کچھ ماہ. جی. اور جب میں پڑھ رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 طرح کی جنگیں کی ہیں. ایک تو جنگ وہی تھی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی. ٹھیک ہے. دور تک اسلام پھیلتا گیا، آپ نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، بڑے دور تک اسلام پھیلتا گیا، فتوحات ہوتے گئے. ایک اور طرح کی جنگ بھی لڑی عثمان غنی نے. اچھا. یہ وہ تھی کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد جہاں فتوحات ہوئی تھی نا، وہاں بھی بعض لوگوں نے سر اٹھائے تھے. وہ بھی بغاوت اور یہ ساری چیزیں، سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی، اتنا کچھ ہوتا تھا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نئی جگہوں کی فتوحات کی ہیں بلکہ ان جگہوں پر جو ایشوز کریٹ ہوئے تھے یا ایشوز کھڑے ہو رہے تھے، آپ نے اپنے کمال تدبر سے، کمال حکمت سے اور کمال دانائی سے اور اس طرح کے سسٹم اسٹیبلش کیا کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو بھی جی وہ سرکل میں کنٹرول کیا، سسٹم میں لیا. یہ حضرت عثمان غنی اور سلطنت ریورس نہیں ہوئی، سلطنت نا آگے بڑھی، آگے بڑھی. یہاں تک کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آگے نہ بھی بڑھتی، سسٹین کرنا ہی خود بڑی بات. بھائیان جو سمندری جنگیں تھیں، سب سے بڑی جنگیں تو عثمان غنی کی خلافت میں ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آگے بڑھے تھے، جی. اور کہاں کے کہاں مطلب کہ یہ ہوئی. اس کے بعد دشمن کا ہمت نہیں ہوئی دوبارہ اس طرف آنے کی. بھیا ایسی تو انہوں نے مقابلے کیے تھے. تو پھر یہ دیکھیے کہ ایک تھے بھی تو بزنس مین. نہ دیکھیں بزنس مین ویسے عقل مند ہوتا ہے، کاروباری آدمی جو ہوتا ہے یا بزنس چلتا ہے اس کا جو عقل مند ہوتا ہے، اللہ جس کو دے دے، ٹھیک ہے. اللہ جس کو عقل. اصل میں عقل کا بھی ایسا ہوتا ہے نا مہروز بھائی کہ عقل سلیم، فطرت سلیمہ جس کو بولتے، لیکن عقل کا بھی یہ ہے کہ عقل کی پوزیٹیو یوز اور عقل کا نیگیٹیو یوز. بھائی عقل اور ہمت اور مہارت یہ تینوں چور کے پاس بھی ہے. صحیح ہے. جبھی وہ چوری کر رہا ہے اور پلاننگ کر رہا ہمت ہے، پلاننگ ہے، جرت ہے، لیڈر ہے، دھڑلے سے گھس جاتا ہے، کھول لیتا ہے اور نکل جاتا ہے. بہادر بھی ہے، مگر سب چیزیں نیگیٹو ہیں. اللہ اکبر. یہی چیز پوزیٹیو ہو تو آپ کو عبادت کی طرف، نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف لے جاتی ہے، مگر وہ نیگیٹو تھی. اچھا اب یہاں ایک سوال. ابھی آپ نے جو سوال ٹھیک ہے، تو اتنا ترس کی نہیں ترس کے یوں آپ آگے نکل جائیں گے. آپ نے جو بات کی نا نیگیٹو یا پوزیٹیو کی، یعنی عقل ہے، ہوشیاری ہے، چیزیں ہیں. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ ساری چیزیں ہیں، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا یہ اچھائی یا برائی پردے میں ہوتی ہے، اتنے جلدی وہ واضح ہو نہیں رہی ہوتی. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو نوجوانوں کی صلاحیتیں ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ نیگیٹیو یوز ہو رہی ہیں یا وہ خود نیگیٹیو یوز کر رہے ہیں. ممکن ہے انہیں ہوش آئے سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد انہیں ہوش آئے کہ ہم نے تو اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ پہ استعمال کیا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا. کوئی ایسی تدبیر بتائیں نا کہ آج کے نوجوان کو ایک عمر میں پہنچنے کے بعد نہیں، ابھی اسے پتہ چلے. مہروز بھائی اچھا کپڑا لینا اچھی مہارت تو ہے، صحیح ہے، لیکن اچھا کپڑا اچھے سے سلوانا یہ بھی ایک مہارت ہے. صحیح ہے، ایگری، رائٹ. کپڑا بہت عمدہ لیا، سلوایا ایسے سے کہ پہنے جیسا چھوڑا ہی نہیں اس نے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مہارتیں. اچھی سوچ کا آنا یہ بہت ہے، لیکن اچھی سوچ پر مشورہ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ مشاورت بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پر مشاورت کی بات کروں گا. جو میرا دوست ہے میں اس سے ہی کروں گا نا. وہ کون ہے؟ وہ خوف خدا والا ہے، وہ تجربے کار ہے، اس کا کوئی اچھا ہمارے میں آپ کو چلو میرا یقین ہے وہ مجھے غلط مشورہ نہیں دے گا. آپ کے یقین کو تو کروڑوں سلام. تو یہ یقین بعد اوقات آگے پیچھے کروا دیتا. آپ کے یقین کو، آپ کے یقین کی بھی کیا چلیں، آپ کے یقین کا بھی آپریشن کر لیتے ہیں. بھائی آپ کو کیوں یقین ہے؟ پیرامیٹر تو اور کوئی نہیں ہے، بس یہ پتا ہے کہ وہ مجھے ساتھ رکھتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو کیا یقین ہے؟ کیوں آپ نے اس پہ اتنا یقین کر لیا؟ ایک آدمی کے گھر میں جھگڑا ہے، صحیح ہے، بیوی سے بن نہیں رہی ہے، جا کر ایسے دوست سے مشورہ کر رہا ہے کہ جو وہ اپنا گھر توڑوا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو یقین ہے یہ میرا دوست ہے. ارے بھائی تو اپنا گھر بچا نہیں سکا، وہ آپ کا گھر کیسے بچائے گا؟ سر وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ میری آسانی میں، مشکل میں، گرمی میں، سردی میں، حالات کیسے ہی ہوں وہ میرے ساتھ کھڑا ہو. کیا کرے گا وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے آپ کے سوا کچھ کو دوسرا دوست ملتا ہی نہیں ہے. کھلاتے پلاتے ہو گئے، موج لگی ہوئی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے مشورہ کس سے کرنا ہے. جی، مشورے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ اس ٹاپک کو سمجھتا ہو جس ٹاپک پر مشورہ کرنا ہے. نمبر 1 یہ میرے تمام میرے نوجوانوں سے بھی درخواست ہے، بلکہ نوجوان کیا ہر ایک کو مشورے کی حاجت رہتی ہے، گھر میں، گھر کے باہر. اس سے مشورہ کریں جو اس کام کو کی مہارت رکھتا ہو. نمبر 1 پھر علم رکھتا ہو، خوف خدا والا ہو، ورنہ وہ آپ کو ڈبو دے گا، لالچ میں آ جائے گا یا نفس و شیطان کا مارا ہوا ہوگا تو آپ کو الٹے سیدھے راستے دکھا دے گا. میں ایک مذہبی آدمی ہوں، میں آپ کو مذہبی طور پر ہی بات کروں گا. اللہ پاک نے چاہا تو میں یہاں وہاں کی آپ کو نہیں گھماؤں گا پھراؤں گا، سیدھی سی بات کروں گا. ایک تو یہ کہ جس موضوع پر مشورہ کرے اس موضوع پر اس کو مہارت ہو. نمبر 2 اس کو
علم ہو اور وہ متقی ہو، مطلب اس کو خوف خدا ہو کہ وہ آپ کو ناجائز و حرام کام کی طرف ابے کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں بے باک کرنے والا نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکسپرٹیز اور سکسیس سٹوریز، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایکسپرٹیز کا تو نام سنا ہوگا، یار اس کو اس چیز کی مہارت ہے، اس کو ایکسپرٹیز، لیکن اس کی کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہوتی۔ سکسیس سٹوریز کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو رنگ کرنے تو آتا ہے، مگر جب بھی یہ رنگ کرتا ہے 1-1.5 سال کے بعد رنگ ہی اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب اپنے گھروں کی دیوار پر کبھی رنگ کروانے کے لیے کسی سے مشورہ کریں، بولے یار میرے بھی گھر پہ دیوار پر رنگ تو ہوا تھا لیکن 2 سال کے بعد رنگ اترنا شروع ہو گیا، تو اس کو رنگ کرنا تو آیا مگر اس کو رنگ کی اس کی کامیاب اس کی سکسیس سٹوری نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پر آپ سکسیس سٹوری کی بات کریں گے نا، وہاں ضرور کہ بھائی اگلے کے اس کے مشورے سے کچھ فائدہ ہو۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگ اسلامی بھائیوں کو جن کے بارے میں ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب الرائے، صاحب الرائے ایک ورڈ ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ صاحب الرائے خود ایک اصطلاح ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درست رائے، جس کی رائے کا اکثر حصہ درست ہے کہ یار یہ درست جگہ پر ہمیں، تو صاحب الرائے افراد کی تلاش یہ ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حاضر تھے، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری فرمائی، ان پر کرم فرمایا اور ان سے مشاورت فرمائی، ان کے صاحب الرائے ہونے کا کیا کہنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، فاروق اعظم کے دور خلافت، ان کی جو سکسیس سٹوری تھی، ان کے ساتھ جو مشاورت، مولا علی ان کے مشاورت میں تھے، حضرت عثمان غنی ان کے مشاورت میں تھے۔ کل یہ ٹاپک ہم نہ لیں مشاورت والا، تو اس لیے میں آج یہ بات کر دیتا ہوں۔ خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب عرض کی گئی کہ آپ کے دور میں جو اتنی جو فتوحات نہیں ہوئی، نہیں جو مسائل اور جو لڑائیاں جھگڑے کا جو مسئلہ ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلے میں تو ایسا نہیں تھا، تو بڑی عمدہ گفتگو فرمائی میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، انہیں مشورہ ہم دیتے تھے، ہمیں مشورہ تم دیتے ہو۔ یہ مشاورت ایک ایسا ٹاپک ہے، یعنی جن کو تجربہ ہو جاتا ہے ان کو ہو جاتا ہے کہ کس چیز میں کس سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور جب ٹاپک کیا جنگی حالات ہیں، معاملات ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ یہ بات مجھے کس سے کرنی ہے، یہ مشورہ مجھے کس سے لینا ہے۔ ٹھیک، تو یوں حالات و واقعات کے پیش نظر آپ مشورے کے لیے افراد کا تعین کرتے ہیں۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، ایک بات آپ اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، سلسلوں میں بھی سنا، مدنی مشوروں میں بھی سنا آپ سے، کہ کسی بھی انسان کی جو ایک گروئنگ ہوتی ہے، اس کی شخصیت جو نکھرتی ہے یا وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، وہ افراد سے ہوتا ہے۔ جب وہ کسی ایک کامل فرد کے پاس ہوتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ سیکھتا ہے بہت کچھ۔ تو یہیں آپ نے اشارہ بھی دیا کہ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابھی پیچھے جو آپ بات کر آئیں سخاوت ہے، اس کے سخاوت کے حوالے سے اور حیا کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس کو ذرا سر لیں، کیونکہ سخاوت ہمارے یہاں جس چیز کو جوڑا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ سخاوت کی پلاننگ تو ہوتی ہے، نیتیں بڑی ہوتی ہیں لوگوں کی کہ ہمارے پاس اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر دیکھنا، ویسا ہو جائے تو پھر دیکھنا۔ تو سخاوت کہیں گے کسے، یا ہم ایک نارمل آدمی یا غریب آدمی کیا وہ سخی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ارشاد دیکھیں فرمائیں۔ سخاوت کا تعلق مال سے تو ہے کوئی نہیں، سمپل سی بات پھر کس ہے، سے؟ دل سے ہے۔ مال سے سخاوت نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ 1 روپیہ لاکھ روپے سے آگے نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک کا بالکل مضمون موجود ہے کہ کس طرح، مطلب اس کے بعد 2 روپے تھے، اس نے 1 روپے دے دیا، اس کی سخاوت بڑی۔ 50%۔ یا جس پر 1 کروڑ تھا اور اسے لاکھ روپے دے دی، اس کی سخاوت بڑی۔ جس نے اپنا آدھا مال دے دیا اس کا تعلق دل سے ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ ٹھیک۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوگا تب ہم دیں گے، تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ دیں گے تو انشاءاللہ ہوگا، ہوگا تو دیں گے، اس کے بجائے آپ دیں انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ریورس کر دیں، اپنی سوچ کو چینج کر دیں کہ آپ دیں اللہ دے گا، اس کا فرمان سچ ہے، وہ آپ کو دے گا اور ضرور دے گا۔ غریب کی مدد کر سکتا ہے، غریب کے بھی کام آ سکتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، ہلکی پھلکی مدد کی جا سکتی ہے،
انڈے آٹے سے بھی مدد کی جا سکتی ہے، مٹھی بھر چھوارے سے بھی مدد کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور ایک شخص کو ہم نے لا کر بٹھایا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے کہ آپ آنا، آپ نعت سنانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی شخص کون ہے؟ وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار چلو سخاوت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یار کچھ میں بھی آیا ہوں دور سے، میں بھی کچھ تیاری کر کر آیا ہوں۔ کل ہی عمران نے کہا تھا کلام کو تیار کر کر لانا۔ سر کیا تیار کر کے لائے؟ حضرت یار سوچتا ہو نا آدمی، بولتا نہ سکے نا۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے ان کا شہزادے، شہزادہ، ان کا کلام ہے تو وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پڑھ لیں، پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ اجازت دیں گے تو۔ کیا بات ہے! صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک پام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک پام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، روئے صبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو، روئے صبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو، پھول سے گال صبح دم مہر میں لالا پام دو، پھول سے گال صبح دم مہر میں لالا پام دو، خیر سے دل خدا بولا دونوں حرم ہمیں دکھا، خیر سے دل خدا بولا دونوں حرم ہمیں دکھا، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئے چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کے پیئے چل کے جام دو، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو۔ اس کی شرح بھی ہے نا ایک شعر کہ وہ آدھے سے ربائی ہے نا اعلیٰ حضرت کی، نہیں آدھے وہ ایک سینے تک مشابہ، یہ تو ربائی نہیں ہے، ربائی ہے تو اسی کی شرح ہوئی نا ربائی۔ یہ شعر جو ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مشابہت رکھتے تھے نا، حضرت امام حسن اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربائی تو سید اعلیٰ حضرت کے شعر یاد آ رہے ہیں، صبح طیبہ میں جو ہے ایک سینے تک مشابہ، جی ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، جی صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو اب میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا، اسی یہ معنی ہو گیا نا، ماشاءاللہ۔ ذات حسن حسین ہے عین
شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو اور پی کے پلا کے میں کشو تھوڑی بچی کچی دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو قطرہ دو قطرہ ہی سہی کچھ تو برائے نام دو ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو ٹوٹل 6 ہو گئے نا 4 وہاں سے ملیں گے 2 یہاں سے ملیں گے کیا بات ہے واہ ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جان دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو وسط مصفا پہ سر رکھیے انگوٹھے کاغذ وسط مصفا پہ سر رکھیے انگوٹھے کاغذ نام الہ ہے لکھا اور الف ہے لام دو نام الہ ہے لکھا اور الف ہے لام دو ہاتھ کو کان پر رکھو ادب سمیٹ لو ہاتھ کو کان پر رکھو بابا ادب سمیٹ لو تال ہو ایک ہا ہو ایک آخر حرف لام دو نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے نام دو مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے نام دو نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو وہ جو سونے کا جو انداز ہوتا ہے سنت کے مطابق سوئے ایک تو محمد نام بن جاتا اور ماشاءاللہ ہاتھ میں وہ اللہ کا ہاں یوں کر لیں تو وہ اللہ اس میں بن جلالت جی اب تو مدینے لو بلا سبز گنبد سبز دے دکھا اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک
فام دو دل ہے کھیلا ہوا مگر وقت سحر شام دو. کیا کمال کا کلام ہے، کمال کا کلام. ابھی بہت سارے اشعار تھے. آپ کی مہربانی، یقین مانو. جلدی چھوڑ دیں مائک. آپ ہم کیا کر لیتے اگر مزہ ہے. روکتے تو نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بھائی بھائی کو یاد کر رہے ہیں. دیکھو جی. ان میں محبت کتنی ہے. محبت کتنی تھی. حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا اور مصطفیٰ رضا خان. اور ایک جگہ نہیں مکتے میں، دوسرے کلاموں میں بھی میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے بھائی کو بھائی ہاں یاد کر رہے ہیں. محبت ہے بہت. کیوں نہ پرورش اعلیٰ حضرت کی ہے. یہ مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، اور بھائیوں کی تو پھر کیا بات. سگے بھائی تھے نا. حامد برادر اعلی حضرت کا بھی محبت ہے، اعلی حضرت کے مقصد. ہاں ذکر کرتے ہیں. ماشاء اللہ کیا خاندان ہے یار. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی یہ خوبی، وہ جو آیت کریمہ میں بیان فرمائی نا، رحماء بینہم کے تحت عثمان غنی کو بھی شامل کیا. جی جی ماشاء اللہ. یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، نرم مزاجی. کمال 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 کا کلام تھا. ماشاء اللہ. مرحبا. 100 کروڑ مرحبا. جی. سیدی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایک بہت بڑا امتیازی وصف حیا، میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ آپ گفتگو بھی فرمائیں. اور ہمارے معاشرے میں، یعنی شاید ہر دور میں، لیکن اس دور میں اس کی جتنی زیادہ اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کمیاب ہوتی چلی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے، تو اس کی ویلیو بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے زیادہ. تو سب سے پہلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حیا، اور پھر اس حیا سے ہم فیضان کیسے حاصل کریں. دیکھیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو بھی ہے، لیکن ایک پہلے میں تھوڑی سی ایک بات بیان کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے بھی. حاضرین آپ سب جی. ہم سب سنیں اس کو. حضرت سیدنا، پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عظمت اور جلال کی تعظیم کے لیے روح کا جھکانا حیا ہے. یہ ایک حیا کی بات ہے. اور اسی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے. اللہ اکبر. جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ پاک سے حیا کی وجہ سے، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ پاک سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں. یہ یہاں تک رہے. آپ آگے آتے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے، اپنے آپ کو چھپائے ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو ابھی جو میں نے حیا کے تعلق سے بیان کیا، جی. کہ آپ یہ حضرت عثمان غنی کی حیا کی بات کر کہ آپ کا اپنا فرمان ہے، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے. تو یہ حضرت عثمان غنی کی جو حیا کا یہ جو ایک لیول ہے. کیونکہ اگر ہم حیا کو سمجھتے، جیسا آپ نے کہا کہ آج کل کی جو حیا کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو حیا کہ ایک تو جیسے کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ جو کہتے ہیں، اگر آپ حیا کو سمجھیں گے ہم کہ حیا ہے کیا، ماڈسٹی. جی. واٹ از دا ماڈسٹی حیا. اور آج اس کی واقعی سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت. آج کے دن تو خاص طور پر جب ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر رہے ہیں کہ جن کی حیا بڑی مشہور ہے، عثمان با حیا کے واسطے، ان کی تو باقاعدہ حیا کا واسطہ دیا جاتا ہے. تو عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا، اس کو حیا کہتے ہیں. عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپ جانا. مراد اس سے کیا ہے؟ وہ خوبی جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہو. یہ حیا ہے، اس کو سمجھے. ان چیزوں سے رک جانا جو اللہ اور مخلوق کو کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، یہ حیا ہے، اس کو سمجھیے. اور اس وقت جو ہمارے یہاں جو حیا کے تعلق سے ڈسکس کی جائے، یعنی کہ یہاں تو یہ کہ حیا کی بات کرو تو لوگ ہنستے ہیں. وہ اس کو مطلب وہ پریکٹیکل سمجھتے ہی نہیں.
ہماری بے حیائی پریکٹیکل اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے ترقی ہے نا بے حیائی میں پکڑی ہوئی ہے. ترقی معکوس کی ہے. ہاں کہ مطلب آدھے کپڑے پہنا, مرد اور عورتوں کا بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ملنا جلنا, اچھا کو ایجوکیشن کے نام پر بے شرمی اور بے حیائی کرنا, ناچنا گانا, اس کو آج کے دور میں ماڈرنزم کہہ لیں, گلیمرائز کہہ لیں, اس کو جو بھی کہہ لیں. تو جو یہاں ہوگا, سڑکوں پر بندہ آدھا ننگا گھومے گا, مرد اپنی رانیں کھول کر چلیں گے, عورتیں بغیر دوپٹے کے, بغیر اس کے چادر وغیرہ کے اگر عورتیں چل پڑیں گی تو یہ کہا جائے گا کہ زمانے سے مل کر چلو, مطلب نا وہ ترقی. یہ اس کو کیسے بیکورڈ ہو گیا. نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ناظرین سے سوال کر رہا ہوں, مرد آدھے کپڑے پہن لے کیسے راکٹ بن جائے گا؟ نہیں. اچھا عورتیں مطلب کہ بے شرمی بھی ہے کہ کپڑے پہنیں گی تو کیا کوئی چیز ایجاد ہو جائے گی کہ مطلب موبائل فون کا لیٹسٹ ورژن آ جائے گا؟ نہیں. تو کیا ترقی ہے اگر بے شرمی بڑھ جاتی ہے؟ اچھا مرد اور عورت ناچ رہے, گا رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, دم بازی کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ مطلب کہ وہ تیل کے کنویں نکل آئیں گے, خوشی ملے گی, یا ریفائنری ہماری تیز ہو جائے گی, یا ہماری کوئی انڈسٹریز لگ جائیں گی, یا ہماری ایجادات بڑھ جائیں گی. اچھا اس سے کیا معیشت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ارے نہیں بھائی, اس سے الٹا مطلب کہ لوگ اپنے ترقی کے کاموں کو اور اپنے کام کے کاموں کو چھوڑ کر وہ لگ جائیں گے. ہوا کیا؟ غیر نصابی سرگرمیوں کے نام پر جو کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ایکٹیویٹیز کی گئیں کہ جناب دل لگا رہے گا اسٹوڈنٹ, کیا ہوا؟ وہ پڑھائی سے چلے گئے جو تھوڑی بہت پڑھائی تھی. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, جو انٹلیکچوئل قسم کے جو لوگ ہیں, جو تعلیم اور ایجوکیشن کو امپورٹنس دیتے ہیں, جو جانتے ہیں کہ تعلیم سے اور تربیت سے کس قدر معاشرہ ترقی کرتا ہے, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو انداز اختیار کیا گیا اس جگہ ٹی وی کے اوپر مطلب کہ بے شرمی و بے حیائی کی باتیں دکھانے سے کیا مطلب یہ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو جائے گا؟ گھر کے گھر ٹوٹ گئے. یعنی دیکھیے کسی چیز کا نتیجہ یہی بتاتا ہے نا کہ اس کا یہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا, فائدے مند ہے نقصان دہ, نتیجے پر ہے نا. آج نتیجہ کیا نکلا؟ جو کچھ ہوا نتیجہ کیا نکلا؟ ناجائز بچوں کا اضافہ ہوا, کنواری لڑکیاں مائیں بننے لگیں, خلا بڑھ گئی, طلاق میں اضافہ ہو گیا. اس بے حیائی کی وجہ سے والدین اولڈ ہاؤس میں چلے گئے. اور جتنے کیسز میں جو کیسز بیان کروں تو آپ بولو کہ کیسز دنیا بھر کی بات کر رہے, خالی اپنے ملک کے ایک دو ملکوں کی بات نہیں کر رہا. تو اس بے شرم بے حیائی نے کیا دیا؟ شراب بڑھی تو حادثے بڑھے اور بیماریاں بڑھی نا, کہ شراب کے بڑھنے سے کوئی معیشت بڑھ گئی, مطلب کہ کوئی ترقی کر گئی, اور جہاں شرابی زیادہ تھے اور جہاں مطلب کہ ناچنا گانا زیادہ تھا, جہاں پر اس طرح کی بے شرم بے حیائی زیادہ تھی, تو انہوں نے جناب دنیا میں اتنی بڑی بڑی ایجادیں کر دی. بھائی جان بے حیائی کچھ اور ہے, ترقی کچھ اور ہے. ترقی کا تعلق بڑی سادگی کے ساتھ ہے, ترقی کا تعلق بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہے, ترقی کا تعلق تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے. ترقی کا تعلق اس بے شرمی بے حیائی کے ساتھ ترقی ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو الٹے زوال لگ جائے گا. لوگ کچھ ہی اپنے مقصد سے نکل کر اس گناہوں بھرے انٹرٹینمنٹ میں پڑ جائیں گے, اور پڑ گئے. آج کہاں تعلیم و تربیت کا وہ معاملہ؟ یعنی یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو جب حیا زیادہ کرتے دیکھا, تھوڑا شرمیلا پن تھا, تو ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی تو آقا نے منع فرمایا, اس کو نہ کہو. حیا جتنی زیادہ اتنی اچھی ہے. جی, حیا جتنی زیادہ اتنی اچھی ہے. ایک تو یہ ٹاپک. دوسرا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے, کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے. یعنی اتنے ایمان کے شعبے بیان ہوئے, پھر الگ سے بیان ہوا الحیاء شعبۃ من الایمان. اس کی امپورٹنس بیان ہوئی ہے کہ یہ حیا اس قدر امپورٹنس ہے. تو جب یہ تو مطلب ایک فیملی کو دیکھنا, میری پچھلے دنوں بھی اس ٹاپک پہ بات ہو رہی. میں کیا پچھلے جو اگر آپ 100 150 200 سال پہلے چلے جائیں تو کیا ہمارے جو دادے پر دادے اور یہ پر نانے اور یہ جو ہمارے کیا اتنے گھر ٹوٹتے تھے؟ نہیں. اچھا اس وقت ایجادیں نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت چیزیں تو اس وقت ہی بنی ہیں. جی.
بیسک چیزیں تو تو کیا جہاز اس وقت بنا تھا جب مطلب بہت زیادہ بے حیائی پھیل گئی تھی؟ نہیں جہاز کا بننے کے سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جی. بہت سارے کام ایسے، بہت ساری مطلب کہ ٹیکنالوجی اور ترقی کے کام ایسے جس کا تعلق بے شرمی، بے حیائی اور اس طرح کے الٹے سیدھے طور طریقے سے ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ اس میں ہماری دیکھیں ایک ہے ہماری اسلامک ویلیوز اور ایک ہماری نیشنل ویلیوز ہیں. ان دونوں ویلیوز کو کمپرومائز جہاں کیا جائے گا اس پر آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے بچے ہاتھ سے چلے جائیں گے، ہماری بچیاں ہاتھ سے چلی جائیں گی. اور آج ہے یا نہیں ہے؟ جن کو پرواہ ان کو پرواہ ہے یا نہیں ہے؟ ہوگی پرواہ، کیوں نہیں ہے؟ تو اس طرح مطلب کہ جو بے شرمی و بے حیائی بڑھی ہے، اس نے ہمیں زوال دیا ہے، اس نے کوئی ترقی ہمیں نہیں دی ہے، اور اس میں ترقی ہے بھی نہیں. ترقی کسی اور شے کا نام ہے. تو مہربانی کر کے ترقی کو اور بے حیائی کو الگ کریں. وہ جو کام جس وقت ہمارے معاشرے میں مطلب جو اللہ کی نافرمانی والے ہو رہے ہیں، اس کو آپ ترقی کا نام نہ دیں. یہ تنزلی ہے، یہ زوال ہے، یہ ترقی نہیں ہے. ترقی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں. جب تک یہ اطاعت و فرما برداری جتنی زیادہ تھی، مسلمان اتنی ہی زیادہ ترقی کر رہے تھے، مسلمانوں میں اتنے زیادہ سائنٹسٹ پیدا ہو رہے تھے، مسلمانوں میں اتنے زیادہ فلاسفرز پیدا ہو رہے تھے، مسلمانوں میں اتنے زیادہ جو ماہرین تھے مختلف شعبوں کے، وہ الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہے تھے. اور اس وقت کی آپ ساری چیزیں دیکھ لیں. میری باتوں سے آپ کو اتفاق ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن کتابیں بھری ہوئی ہیں. اس وقت کا ماحول و معاشرہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اور آج کی دیکھ لیجئے گا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ کا شکر ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو کوئی تھوڑا سا غور کرے گا تو ناراض ہونے کے بجائے انشاءاللہ تائید کرے گا. یہ ہے صرف جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں ایک بنیادی نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. تو جو بھی رزلٹ آ رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بے حیائی بڑھ رہی ہے. میرا آپ سے گزارش یہ کہ یہ ارشاد فرمائے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے سبب بے حیائی بڑھ رہی ہے. مطلب اگر کوئی رکنا چاہتا ہے یا معاشرے میں ہم حیا پھیلانا چاہتے ہیں تو دو طریقے نا، ایک تو ہم حیا کو پروموٹ کریں، نمبر دو وہ کون سے مین ریزنز ہیں، کور ریزنز ہیں کہ جس کے سبب سے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بے حیائی بہرحال بڑھ رہی ہے. اصل میں ایک اس میں دیکھیں میڈیا کا رول کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے، کہ جو دکھتا ہے نا پھر وہ اس کے اوپر بندہ عمل کرتا ہے. تو اب مدنی چینل پہ جو دکھتا ہے لوگ اس پہ ذریعے اپنے گھروں میں عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ. کسی اور چینل پہ جو دکھے گا وہ گھروں میں آ جائے گا، کیونکہ یہ کلچر تو اسی طرح عام ہو رہا ہے نا. کلچر کہاں سے آ رہے ہیں؟ پہلے باہر کے کلچر تو اس طرح گھروں میں نہیں آیا کرتے تھے. اب ٹی وی کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر کا کلچر آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے. قوم دیکھ رہی ہے تو اس کو صحیح غلط، سچ جھوٹ، اسلام دین مذہب کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس سے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس سے نکل کے بندہ وہ دیکھ رہا ہے یار یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. اچھا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے ہونے کی وجہ سے ان کو کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، یہ کیا ضائع ہو رہا ہے، ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ان کی زندگیوں میں ڈپریشن آ گیا، ان کی زندگیوں میں انزائٹی آ گئی، ان کی زندگیوں میں کس قدر مایوسی آ گئی ہیں، ان کے یہاں کتنی خودکشیاں بڑھ گئی ہیں، ان کے یہاں کتنی آزمائشیں بڑھ گئی ہیں. اس کا تو کبھی کسی کو بتانے والا بھی تو ہو نا کہ بھائی یہ جو ماڈرن یا جو بھی اس طرح کا کھلا ٹولا انداز دیکھ رہے ہیں، اس کا فائنلی جو سوسائٹی پر امپیکٹ پڑا ہے وہ یہ ہے. ان ڈپریشن کی سب سے زیادہ میڈیسن وہاں بک رہی ہیں، انزائٹی کی سب سے زیادہ میڈیسن وہاں بک رہی ہیں، ذہنی سکون کی دوائیاں جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ وہاں بک رہی ہیں، سوسائڈ کیسز وہاں ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں پر. تو اس طرح کی سوسائٹی میں پھر اس طرح کی بربادیاں بھی آئی ہیں. اور جہاں پر حیا ہوگی، ماڈسٹی ہوگی، مرد کے دائرے میں ہے، عورت کے دائرے میں، دونوں کے دائرے مخصوص ہیں. نہ مرد کو عورت کی وضع اختیار کرنے کی اجازت ہے، نہ عورت کو مرد کی وضع اختیار کرنے کی اجازت ہے. اور مردوں والے انداز پر ہے، عورت والے انداز ہے. اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا چلنا پھرنا، پہننا اوڑھنا سب کچھ مردوں والا، عورت اس کا سب کچھ عورتوں والا.
اور یہ دونوں کے دائرے بنے ہوئے ہیں، دونوں کے دائرے بنے ہوئے، ان دائروں میں رہ کر زندگی گزاریں۔ اگر مرد نے عورت کی وضع اختیار کی اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو عورت نے مرد کی وضع اختیار کی اس پہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ جی معاشرے کو کس طرح بیلنس کے ساتھ دے کر چلنا ہے، اس کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ بیلنس کس طرح ہے، توازن کس طرح ہے۔ توازن تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے میں ہی آئے گا ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اگر یہ توازن ہی ختم ہو گیا، اور ہو رہا ہے توازن ختم آپ کے سامنے ہی ہے۔ آخر لڑکوں نے بھی مہندیاں لگانی شروع کر دی ہیں، لڑکوں نے بھی بالیاں پہننی شروع کر دی ہیں، لڑکوں نے بھی لڑکیوں کی طرح چوٹیاں رکھنی شروع کر دی ہیں۔ یہ ہے لڑکے کریں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ لڑکوں کو، مردوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، شاید ان کے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مگر اس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ نہ عورتیں مردوں کے انداز کو اختیار کر سکتی ہیں، ان کی وضع اختیار کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو دیکھو تو ان کو مرد والے انداز اختیار کرنے کا شوق اٹھائے، لڑکوں کو دیکھو تو ان کو عورتوں کی طرح انداز اختیار کرنے کا شوق اٹھائے۔ کپڑے بھی یہ اسی طرح، مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑے گا ہو کیا گیا معاشرے کو۔ تو اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے۔ ایسے میں حیا کا درس بڑھانا ضروری ہے، جی موڈسٹی کا درس بڑھانا ضروری ہے، تذکرہ کریں اس کا۔ تذکرہ کرے، بتائے، اور اس طرح جو غیر حیا والا معاشرہ یا حیا سوز معاشرہ جو اسٹیبلش ہو رہا ہے، جی معاشرے کے جو سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو اہل درد ہیں، میرے اہل درد سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ بے حیائی کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے، اور جو کچھ میں نے درخواست کی اس کی وجہ سے، اور جو حیا اور اسلام، حیا کے جو اسلامی درس ہیں، اس اسلام کا جو درس حیا ہے، اس سے نکلنے کی وجہ سے، جو مرد اور عورتوں کے جو معاملات گڑبڑ اور اس کی وجہ سے جو معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو فیملیز کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو کمیونٹی کو اور جنریشن کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ جو اپنے ٹریک سے ہٹ رہی ہے، اور جس طرح معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی جو ایگزامپلس اس وقت سوسائٹی کے اندر ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جن کے پاس قلم ہے، جن کے پاس کیمرہ ہے، جو کر سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق قوم تک میسج پہنچائیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے نقصانات یہ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو چاروں طرف سے جب اس طرح ہم حیا کا پرچار کریں گے اور بے حیائی کے ہونے والے کاموں کو روکنے کی ہم اجتماعی طور پر جب کوشش کریں گے، میرے رب نے چاہا تو فرق آئے گا، سوسائٹی میں بہتری آ سکتی ہے، ایسا نہیں آ سکتی۔ ہم مطلب کہ جو نیچر تھا اس سے ہٹ کر کسی اور طرف چلے گئے۔ نیچر کی طرف لانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن مل کر کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، آپ ہم مل کر کوشش کریں۔ چلو مدنی چینل دعوت اسلامی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، آپ جو دیکھو سن رہے ہیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ یہ جو یوٹیوبر ہوتے ہیں، جو آپ یہ انفلوئنشرز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کیا ہوتے ہیں آپ لوگ، انفلوئنسرز قسم کے جو ہوتے ہیں، جو آج کل جو ویڈیوز کافی بناتے ہیں، چلاتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات کرنی ہے نا، اللہ پاک اس کے رسول کے لیے بات کرنی ہے۔ اور ہم دنیا میں ایسی ویڈیوز، ایسی تحریر چھوڑ کر جائیں جو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور سرخرو کر سکے اور ہمیں انعام دلا سکے، آمین، جنت میں داخلہ دلا سکے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سب رول ماڈل جو ہے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ میٹر کرے گا اس میں، کیونکہ حیا کی بات کی آپ نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم نے سنا ہے، پڑھا، یہ اپنے وقت کے ایلیٹ کلاس میں تھے، مطلب مالدار اور باشعور اور اشراف قریش میں سے تھے۔ اور پھر جب یہ ٹرن ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تشریف لاتے ہیں، تو پھر ان کا لباس، ان کا اوڑھنا، ان کا سب سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، سرکار کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اتباع رسول تو ان کا خاص حصہ تھا۔ جی، وضو کر رہے ہیں تو اتباع رسول ہے، لباس پہنے اتباع رسول، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی کفن کے تعلق سے بھی ان کا یہ تھا کہ اتباع رسول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اتباع رسول، اطاعت رسول، یہ تو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو اپنی زندگی کا ایک اپنا انداز ہے۔ کچھ سنانا حضرت عثمان غنی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منقبت منقبت سنائیں گے۔
ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک غلاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک غلاسانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، نبی کے نور قرآن لے کر ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور تو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی، کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، تمہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب، تمہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، خدا بھی نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض، خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں، عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں، وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی، وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا،
سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناطق ہے تیری عظمت پہ ناطق بھی ہے آیا پہ قرآنی تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیا پہ قرآنی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی عثمان غنی جاری رہے گا ماشاءاللہ. اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا ہے خدا مصطفیٰ اصحاب